بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن اور دعا کے سلسلے کا دوسرا ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس بھی ہماری رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ شکریہ۔ دعا بندے کا رب کے ساتھ بلا واسطہ رابطہ ہے، اور یہ رابطہ اسے رب سے ایسا جوڑتا ہے کہ بندہ اپنی تمام مشکلات، دکھ اور پریشانیوں کی گٹھڑی اپنے آقا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اور محض اسی سے اپنے تمام گناہوں اور لغزشوں کی معافی اور اپنے تمام مسائل کا حل طلب کرتا ہے۔ سب سے پہلی دعا جو کسی بھی انسان کو مانگنی چاہیے وہ راہ راست پر چلنے کی دعا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ایمان جیسی دولت پا لینے کے بعد حق کے سیدھے اور سچے راستے پر گامزن اہل حق کی دعا یہ ہے: ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ احادیث میں سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں عطا ہوئیں، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یعنی 285 اور 286 بھی ہیں۔ آیت 286 یعنی آخری آیت کو اہل حق اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، اور کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن اور دعا کے سلسلے کا یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ اگلے ویلاگ میں مزید قرآنی دعاؤں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اور اب آخر میں آج کی بات۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے جو بلند آواز تو ہوتا ہے مگر اندر سے خالی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ الناصر۔